جو رہ گئے ہیں 5 سال کیا اچھا وہ آخری نہیں تھی آخری تھی نہیں اچھا جب وہ آ جائے تو پھر آپ اپنے 10 بچوں سے بھیجیں اچھا یہ شروع کریں پھر جاری رکھیں آپ نے شکیل صاحب آپ فرمائیے حضور میرے 2 سوال ہیں جی ایک پہلا سوال تو یہ ہے کہ میں جاننا چاہتا ہوں قرآن کریم میں کوئی ایسی آیت ہے جس سے اسپورٹس اور ایتھلیٹکس کو سپورٹ ملتی ہو اور دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کو ہمارے جلسے سالانہ میں یا اور ایسے اوکیجنس میں ان کی تقریر کو ہم مردوں میں ریلے کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے سوال پر تو کئی آیات ہیں جی وہ حضرت داؤد والی آیت جو ہے وہ بستتاً فی العلم والجسم وجسم وجسم ہی جسم ہے والجسم اچھا ٹھیک ہے ویسے بھی وہ قرآن یہ تو نہیں ایک اور بھی ہے عمل صالحہ ہاں نہیں مگر یہ اسپورٹس والی بات نہیں بنتی ان کا جو سوال ہے گھوڑوں والا ہے ہاں وہ آیا کھیلیں گے وہ بچوں کی کھیل ہے وہ بچوں والی نہیں وہ کس نے بتایا جوان تھے نہیں وہ تو محاورہ ہے اللہ مطلب ہے کہ وہاں جا کے ذرا کھیل کود کریں ذرا جو ان کا مقصد یہ ہے کہ سپورٹس کو یعنی جسمانی مقابلوں کو فروغ دینے والی کوئی آیت ہے جس سے قطعی طور پر ثابت ہو ایک آیت ہے بنیادی طور پر لِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ کہ ہر قوم کو خدا تعالیٰ نے ایک نصب العین دیا ہے اور تمہیں یہ دیتے ہیں کہ تم ہر اچھی چیز میں ایک دوسرے سے سبقت لے کے جاؤ تو کھیلوں کا موضوع چونکہ کھیل بھی اچھی چیز ہے خیرات کے اندر آ جاتی ہے اس لیے قرآن کریم نے صرف کھیلوں کی اجازت نہیں دی بلکہ کھیل میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کا حکم فرمایا اور اسے اپنا نصب العین قرار دیا ایک تو یہ دوسرے یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت سے ثابت کیا کہ قرآن کا یہی مفہوم تھا کیونکہ آپ نے وہاں گتکا کھیلتے ہوئے اپنے امہات المومنین کو اپنے ازواج مطہرات کو بھی دکھایا خود حصہ لیتے تھے دوڑ میں حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی دوڑتے ہوئے ایک دفعہ پیچھے رہ گئے تھے تو دوسری دفعہ جیتے تو آپ نے فرمایا یہ اس کا بدلہ ہے اور پھر گھڑ سواری میں تیز گھڑ سواری کے مقابلے ہوتے تھے اور جب کوئی خطرہ ہوتا تھا تو صحابہ پہلے پہنچنے کی کوشش کرتے تھے اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پہلے پہنچ جایا کرتے تھے مدینے میں ایک رات آواز آئی شور پڑا تو صحابہ دوڑے تیزی سے کہ ہم نکلیں تو پتہ لگا کہ رسول اللہ علیہ وسلم جب یہ ابھی پہنچے بھی نہیں تھے تو واپس آ رہے تھے تو ہر صحت مند دوڑ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوتے تھے اور دوسروں کو تلقین فرماتے تھے تو فاستبقوا الخیرات کی عمومی ہدایت کے نیچے ہی آئے پھر حضرت داؤد کے متعلق آیا ہے ان کو جسم میں بھی فضیلت دی صرف علم میں ہی نہیں دی جی فالمغیرات صبحا فوسطنا بھی وہ تو جہاد کا خاص منظر ہے نا اس کے لیے صرف کھیل کود والا حصہ نہیں ہے ہاں وہ ہے وہ تو ٹھیک ہے کیا آیت پڑھے نا وہ ہم ذکر ربی گھوڑوں سے جو پیار تھا حضرت داؤد کا اور وہ بھی ایک سپورٹ ہی ہے نا اس کو آپ نے یعنی صرف گھوڑے پالے نہیں ہوئے تھے بلکہ بلاتے تھے اور ان کو تھپکتے تھے ان کی گردنوں پر اور ان کی ٹانگوں پر ہاتھ ملتے تھے اور پھر ان جب
چلے گئے تو ابھی شوق پورا نہیں ہوا تھا, دوبارہ بلوایا اور کہا کہ یہ عن ذکر ربی, یہ میں اللہ کی محبت اور خدا کی یاد کے نتیجے میں یہ کام کر رہا ہوں, جس میں یہ سب دو سبق مل گئے. ایک تو سپورٹ کی اجازت ہے, گھوڑوں سے پیار اور محبت کی. دوسرے یہ کہ اگر خدا کے ذکر کی ملوانی ہو جائے تو وہی عبادت بھی بن جاتی ہے. تو مومن کے کھیلیں بھی عبادت بن سکتے ہیں اگر وہ اللہ کی خاطر کرے. چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک واقعہ آتا ہے سیالکوٹ کے قیام کے دوران, کہ ایک سکھ کے متعلق سنا تھا کہ وہ بہت تیز دوڑتا ہے, تو آپ نے مشق شروع کی اس غیرت کے اظہار کے لیے کہ مسلمانوں سے کیوں آگے نکلے کوئی اور. چنانچہ آپ نے روایت کے مطابق, مجھے اب اس کی روایت کی سند کا پورا پتہ نہیں یقینی طور پر, لیکن جو اب تک جماعت میں مشہور ہے وہ یہی ہے کہ پھر اس کو شکست دی اور پریکٹس کر کے باقاعدہ. تو جس سنت کو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہمارے لیے جاری کیا آن سلم کے ایک کامل غلام کی شکل میں, اس سے بھی یہی استنباط ہوتا ہے کہ مقابلے کی روح اور اچھی چیزوں میں آگے بڑھنے کی دوڑ اسلام نے ہمارا نسل العین بنا دیا ہے. بابو قاسم الدین صاحب بڑی یقین سے جی بابو قاسم الدین صاحب بڑی یقین سے یہ روایت بیان کرتے ہیں, اور وہ مقام بھی بتاتے ہیں کہ یہاں سے سٹارٹ ہوئے اور وہاں تک دوڑے. اچھا, بابو قاسم الدین صاحب کی اتنی عمر ہے کہ وہ اس وقت وہاں ہوں, انہوں نے سنا ہوگا کسی سے. جی 94 سال ہے, 94 سال. اچھا, تو یہ سیالکوٹ کے زمانے تک تو نہیں پہنچتے, پھر بھی نہیں پہنچتے. سب سابقات سب کن, ہاں تو یہ وہ وہاں ہے اسی کے بس سابقات ناشتہ ہے. ہاں سابقات سب کن سابقات سب کن فالمدبرات امرا. یہ جو آیات ہیں ان میں سابقات سبقن کو ان کھیلوں کے ساتھ تیرنا اور سمندر میں غوطہ زنی اور کشتیاں چلانا, ان کے ساتھ سابقات سبقن کہہ کر دراصل اسی آیت کی مزید تشریح کر دی ہے کہ فاستبقوا الخیرات, اس میں یہ بھی شامل ہے خیرات میں یہ چیزیں. دوسرا سوال ہاں جی فرمائیے. وہ میں نے پوچھا تھا ریلے کرنے کا, لیڈیز کی تقریر میں جلسے میں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا خطاب کرنا مسلمانوں سے ثابت ہے اگر معنی خیز ہو, با مقصد ہو, مفید ہو, اور عورت ایسی نہ ہو جو اپنی آواز میں ایسا لوچ پیدا کرے کہ لوگوں کی توجہ کو غلط طرف پھیرنے والی ہو, تو قطعاً کہیں ممانعت نہیں, کوئی حرج نہیں ہے, بالکل کہیں بھی منع نہیں ہے. اسی لیے میں نے مجلس شورا میں نے باقاعدہ داخل کر دیا اس حصے کو کہ عورتیں اب پردے کے پیچھے بیٹھے بیٹھے حصہ لیتی ہیں اب اللہ کے فضل سے. MTA International, reaching the corners of the earth.